اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب بدء الخلق، حدیث نمبر 3238، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو لیث نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے غار حرا میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سورہ اقرا پڑھا کر گئے تھے، اس کے بعد مجھ پر وحی کا نزول 3 سال بند رہا۔ ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ میں نے آسمان میں ایک آواز سنی اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی، میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈر گیا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اڑا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فہجر تک۔ ابو سلمہ نے کہا کہ آیت میں رجس سے بت مراد ہے۔ حدیث نمبر 3230، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، دوسری سند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو العالیہ نے، اور ان سے تمہارے نبی کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، گندمی رنگ، قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوح کا کوئی شخص ہو، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے، یعنی گھنگریالے نہیں تھے، اور میں نے جہنم کے دروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی، من جملہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھا دی تھیں۔ سورہ سجدہ میں اسی کا ذکر ہے کہ پس اے نبی، ان سے ملاقات کے بارے میں آپ کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملنے میں۔ انس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بیان کیا کہ جب دجال نکلے گا تو فرشتے دجال سے مدینے کی حفاظت کریں گے۔ جنت کا بیان، اور یہ بیان کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ ابو العالیہ نے کہا، سورہ بقرہ میں جو لفظ ازواج مطہرہ آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کی حوریں حیض اور پیشاب اور تھوک اور سب گندگیوں سے پاک صاف ہوں گی، اور جو یہ آیا ہے کلمہ رزقو منہا من ثمرۃ رزقا، آخر آیت تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک میوہ لایا جائے گا اور پھر دوسرا میوہ، تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو ہم کو پہلے مل چکا۔ متشابہہ کے معنی صورت اور رنگ میں ملے جلے ہوں گے لیکن مزے میں جدا جدا ہوں گے۔ سورہ حاقہ میں جو لفظ وحدانیہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے
کہ بہشتی لوگ کھڑے بیٹھے جس طرح چاہیں گے ان کو توڑ سکیں گے۔ دانیہ کا معنی نزدیک کے ہے، ارائک کے معنی تخت کے ہیں۔ امام حسن بصری نے کہا لفظ نظرتا منہ کی تازگی کو اور لفظ سرور دل کی خوشی کو کہتے ہیں، اور مجاہد نے کہا سلسبیلا کے معنی تیز بہنے والی، اور لفظ غول کے معنی پیٹ کے درد کے ہیں۔ ینزفون کے معنی یہ کہ ان کی عقل میں فطور نہیں آئے گا، جیسا کہ دنیاوی شراب سے آ جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا سورہ نبا میں جو دحاقہ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ لفظ قوائب کے معنی پستان اٹھے ہوئے ہیں۔ لفظ حبق کے معنی جنت کی شراب، تسنیم دہ عرق جو بہشتیوں کی شراب کے اوپر ڈالا جائے گا، بہشتی اس کو پئیں گے۔ اور لفظ خطام یعنی سورہ مطففین کے معنی میں مہر کی مٹی جس سے وہاں کی شراب کی بوتلوں پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ نزاختان سورہ رحمان میں جو دو جوش مارتے ہوئے چشمے، لفظ موزونتا سورہ واقعہ میں کا معنی جڑاؤ بنا ہوا، اسی لفظ سے وزین ناقتہ نکلا ہے، یعنی اونٹنی کی جھول وہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور لفظ کوب کا معنی جس کی جمع اکواب سورہ واقعہ میں ہے، کوزہ جس میں نہ کان ہو نہ کنڈا۔ اور لفظ ابریق کی جمع وہ کوزہ جو کان اور کنڈا رکھتا ہو۔ اور لفظ اربا سورہ واقعہ میں عروب کی جمع ہے، جیسے صبور کی جمع صبر آتی ہے۔ مکے والے عروب کو اربتہ اور مدینے والے غنچے اور عراق والے شکلہ کہتے ہیں۔ ان سب سے وہ عورت مراد ہے جو اپنے خاوند کی عاشق ہو۔ اور مجاہد نے کہا لفظ روح سورہ واقعہ میں ہے کا معنی بہشت اور فراخی رزق کے ہیں۔ ریحان کے معنی جو اسی صورت میں ہے رزاق کے ہیں۔ اور لفظ منضود سورہ واقعہ کا معنی کے لیے کے ہیں۔ مقصود وہ بیر جس میں کانٹا نہ ہو، میوے کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عرب جو سورہ واقعہ میں ہے اس کے معنی وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کی محبوبہ ہوں۔ مسکوب کا معنی جو اسی صورت میں ہے بہتا ہوا پانی۔ اور لفظ و فرش مرفوعہ جو سورہ واقعہ کا معنی بچھونے اور اونچے یعنی اوپر تلے بچھے ہوئے۔ لفظ لغوہ جو اسی صورت میں ہے اس کے معنی غلط جھوٹ کے ہیں۔ لفظ تعصیماً جو اسی صورت میں ہے اس کا معنی بھی جھوٹ کے ہیں۔ لفظ افنان جو سورہ رحمان میں ہے اس کے معنی شاخیں، ڈالیاں اور وجن الجنتین۔ دان کا معنی بہت تازگی اور شادابی کی وجہ سے وہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 3240 اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ حدیث نمبر 3241 اردو ترجمہ۔
ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو رجاء نے بیان کیا، اور ان سے عمران بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب بدء الخلق کی حدیث نمبر 3238 سے 3241 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔